السلام علیکم دوستو، ایک نئے دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل ٹریولنگ اینڈ ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے براعظم یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ایک اسلامی ملک ترکی کی۔ ترکی ایک تاریخی ملک ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ دوستو، ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک تھا۔ اگر ترکی کے اہم اور تاریخی ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان کے اسکندر نے فتح کر لیا تھا۔ اسکندر کی وفات کے بعد اسکندر کے جانشین اس کی سلطنت کو نہ سنبھال سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یونانیوں نے یہاں سلاویزی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ 63 عیسوی تک قائم رہ سکی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ پاک نے رومیوں کو بہت طاقت عطا کی۔ انہوں نے پورا اناطولیہ حتیٰ کہ شام، مصر اور فلسطین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ پورے خطے نے مسیحیت کو اپنا مذہب اپنا لیا تھا۔ 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب بنا دیا تھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس شہر کو آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکی میں رومی سلطنت 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قائم رہی اور کچھ علاقے جن میں شام اور ترکی کے مشرقی حصے شامل تھے انہیں مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ وسطی ایشیا سے آئے مسلمانوں نے یہاں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس سلطنت کو وہ چار چاند لگائے کہ اس سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا گیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط سلطنت تھی۔ اپنے زوال کے وقت سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی کی ناکامی کے بعد معاہدہ سیورے کیا گیا جس کی ترکوں نے خوب مخالفت کی تھی۔ فتح پانے والے ممالک نے سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے سلطنت پر قابض ہونے لگے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کمانڈان مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ 18 ستمبر 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ترکی سے نکال دیا تھا۔ 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا اور یوں مسلمانوں کی 631 سالہ عظیم سلطنت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان کیا گیا۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اس معاہدے میں ترکی پر 100 سال کے لیے پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اس معاہدے کی چند اہم شرائط یہ تھی کہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا جائے اور سلطان کو اس کے عزیزوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا جائے۔ دوسری اہم شرائط یہ تھی کہ ترکی 100 سالوں تک اپنے ملک میں پٹرول کی ڈرلنگ نہیں کرے گا، یعنی ترکی کو 100 سال تک پٹرول امپورٹ کرنے کا پابند بنا دیا گیا تھا۔ اب نئے فاسفورس کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا گیا اور یہاں سے گزرنے والے ہر بحری بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ اس معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوئے تھے، اس لیے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ ترکی میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ ترکش لوگ ترکی کو یورپ بنانے کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ترکی میں حجاب تک کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی جو کہ سب مغربی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ 1992 میں استنبول کے ناظم بننے والے رجب طیب اردگان عوام میں اس قدر مقبول ہوئے کہ انہوں نے 2002 میں اپنی حکومت اشتراک سے قائم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں 1998 میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں تقریر کرنے کے جرم میں وزیر اعظم بننے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے نائب عبداللہ گل کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اسی حکومت میں قانون میں ترمیم کر کے ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا اور عبداللہ گل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد طیب اردگان ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2007 میں ہونے والے انتخابات میں اسی پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی
اور اپنی حکومت قائم کی اور 2014 سے طیب اردگان ملک کے 12ویں صدر کی حیثیت سے صدارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، ترکی دو براعظم ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کا 3% حصہ براعظم یورپ اور 97% حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے اور اس ملک کی آبادی 8,40,00,000 افراد کے لگ بھگ ہے، جو اسے دنیا کا 19واں بڑا ملک بناتی ہے۔ انقرہ ملک کا دارالحکومت جبکہ استنبول ملک کا سب سے بڑا اور کاروباری شہر ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ترکش لیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک لیرہ 21.37 پاکستانی روپوں اور 9.38 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ ترکی کا کالنگ کوڈ +90 اور ڈومین نیم .tr ہے۔ دوستو، ترکی پاکستان سے 3,330 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسلام ترکی کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ پوری آبادی کے 82% لوگ مسلمان ہیں، 2% مسیحیت کے ماننے والے، 7% ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے اور باقی آبادی کا مذہب ابھی واضح نہیں کیا گیا۔ ترکش کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ ترکش کھانے کھانے کے لیے ترکی کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ ترکی نے ٹورزم انڈسٹری میں کافی ترقی کی ہے۔ یہ رجب طیب اردگان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں افراد ترکی کا سفر کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2008 میں 3,50,00,000 افراد نے سیاحت کی غرض سے ترکی کا سفر کیا تھا۔ ارارات کے پہاڑ ترکی کے سب سے بلند پہاڑ ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جہاں پہ چند عرصہ قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار دریافت ہوئے تھے۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی قوم اپنے ملک سے پیار کرتی نظر آئے تو وہ قوم ترکش قوم ہی ہوگی۔ فیس بک کی ایک رپورٹ کے مطابق UK اور USA کے بعد ترکی فیس بک استعمال کرنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے۔ دوستو، ترکی کا لفظ اٹالین زبان ترکیہ سے لیا گیا ہے۔ اٹالین زبان میں ترکیہ اناطولیہ کو کہا جاتا ہے۔ ترکی کے شہر استنبول کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہ مسجدیں دیکھنے ترکی کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، ترکی دنیا کا 1/4 پھول پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے۔ دوستو، یہ تھی ترکی کی تاریخ اور دلچسپ حقائق پر مبنی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو اور آپ دوستوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو برائے مہربانی اسے اپنے دوستوں اور فیس بک واٹس ایپ وال پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ دوستوں کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنائیں۔ شکریہ۔